Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 3 ذی الحج پیر کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، اگلے دن اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 ذی الحج پیر کا دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی مجرب اور نایاب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کرنے کے بعد آپ اتنے زیادہ امیر ہو جائیں گے کہ آپ دولت میں کھیلنے لگ جائیں گے۔ دولت کی کشادگی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر ترین صورت کا وظیفہ، لیکن اس کے معجزات کاملات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 وقت ہیں، دونوں وقتوں میں آپ کسی ایک وقت میں اپنی زندگی میں ایک بار یہ عمل ضرور کریں۔ آپ چاہیں تو اس وقت آپ اس وظیفے کو روزانہ کر لیں، یا پھر زندگی میں ایک بار اس وظیفے کو ضرور کریں۔ آپ جتنا اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنی آپ کی پیسوں کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، میں نے یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا، انہوں نے اگر اس وظیفے کو زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لیا تو اسے زندگی میں کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی۔ تو اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 ہی اوقات ہیں۔ اگر آپ ان دونوں وقتوں میں سے کسی ایک وقت بھی اس وظیفے کو کریں گے تو آپ مجھے پوری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دیں گے۔ آپ کے رزق کی تنگی، پیسوں کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں فاقے ہیں، مصیبتیں ہیں، لاچاری ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر پیسوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو آپ نے آج 3 ذی الحج پیر کے دن کسی صورت میں اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو اس ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اس ترتیب سے پڑھیں گے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے گا تو آپ کا کام فوری طور پر ہو جائے گا۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ وظیفہ ہے نہایت ہی مجرب۔ آج تک لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب عمل کیا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس وقت اس وظیفے کے 2 اوقات ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو ان وقتوں میں سے پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں۔ ایک وقت تو یہ ہے، اگر آپ یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں یا گھر میں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کر لیں گے تو دوسرے نمبر پر اس وظیفے کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، تو مغرب یا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بھی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے آپ پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو، اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلام کا وظیفہ ہے۔ تو کس ترتیب سے اس کو پڑھنا ہے، تو آپ نے یا سلام ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ پڑھ لیں۔ یا سلام کی تسبیح پڑھ لیں تو یا سلام کو آپ نے صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے سورۃ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تو آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اور آخری نمبر پر تیسرا وظیفہ
آپ نے یا غنی کا پڑھنا ہے، تو یا غنی آپ تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تو آپ نے یا غنی یا غنی، اسی طرح آپ نے یا غنی کو صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آخر میں درود پاک پڑھیں، اور آج کے اس عمل کی مکمل ترتیب ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں، اچھے طریقے سے سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 12 بار یا سلام پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 12 بار یا غنی پڑھنا ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو مرد بھی حضرات کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر یا مغرب کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے بہترین مستقبل اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی ہر دلی مرادیں ہیں، بڑی سے بڑی حاجتیں ہیں، جتنی بھی مرادیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔